60 سے زائد شہادتیں ہو گئی ہیں، کئی دن کرفیو کا ظلم مسلط ہے، 200 سے زائد لوگوں کی آنکھیں ضائع کر دی گئی ہیں، ہزاروں مرد، خواتین، بچے اور نوجوان ہیں کہ جنہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور کئی ہزار لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں اور بھارت کے حکومت خانوں میں بھارتی سیکورٹی اداروں کے شدید ترین مظالم کا شکار ہیں۔ اسی طرح اس موقع پہ بھارتی وزیر خارجہ نے کل بھی اور آج بھی جو عرضہ سرائی کی ہے اور کشمیر کو بھارت کا حصہ اور اس کا یہ قرار دینا کہ کشمیر کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کی قرارداد کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ پوری عالمی برادری کی بھی توہین ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں جاری جدوجہد سے یہ ایک سنگین ترین ایک نیا بھارتی جرم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بھارتی قیادت نے اپنی یہ ضد نہ چھوڑی تو خود بھارت کا انگ انگ ٹوٹ جائے گا، اور کشمیری جو 70 سال سے بھارت کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، بھارتی قیادت کا یہ موقف اس جدوجہد کو اور تیز کر دے گا۔ اسی طرح اقوام متحدہ یا OIC، یورپی یونین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی اس وقت جو بے حسی ہے، لا تعلقی ہے، آج کے اجلاس میں اس کی مذمت بھی کی گئی ہے کہ انسانی حقوق بری طرح پامال ہو رہے ہیں، عورتوں کی توہین ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نئی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کو ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی ضمیر بیدار ہونا چاہیے اور اس مسئلے پر اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج کے اجلاس میں اس چیز پہ بھی غور کیا گیا کہ حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم نے قدرے تاخیر سے صحیح لیکن ایک اچھے اقدامات کیے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اقدامات کافی نہیں ہیں کہ قوم سے خطاب کر لیا جائے یا پریس کانفرنس کر لی جائے یا مظفر آباد میں اپنی پارٹی کی کامیابی کے بعد کسی خوشی کے اظہار کے موقع پہ کشمیر کا مسئلہ بھی وابستہ کر لیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب 9 اگست کو پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، اس سے پہلے قومی قیادت کا اجلاس بلایا جائے تاکہ ایک مسلمہ متفقہ قومی کشمیر پالیسی تشکیل دی جائے اور اسی کو ہی کہ پارلیمنٹ میں پیش کر کے عام بحث کے ساتھ اس پہ ایک متفقہ رائے بنائی جائے۔ یہی وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے کہ ہمارا شرادہ بکھرا ہوا ہے، ہماری صفیں منتشر ہیں، بھارت کی حکومت ہے یا پوزیشن ہے یا بھارت کا میڈیا ہے یا اس کے دانشور ہیں یا اس کے جو بھی طبقات ہیں، وہ اپنے ناجائز موقف کے باوجود بھی ایک ہیں، لیکن ہم ایک جائز موقف رکھنے کے باوجود بھی پاکستان اس پہ منتشر ہے، اور اس کے لیے پارلیمنٹ اور قومی قیادت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح قومی ایکشن پلان اور پاک چائنا اقتصادی راہداری کے لیے پوری قوم کا اور قومی قیادت کا اتفاق رائے پیدا کیا گیا، اب یہ جو بھارت افغانستان کے راستے اور یہ جو افغان کے صدر اشرف غنی جو موقف اور زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی حما پر ہے، اور یہ ناپاک گٹھ جوڑ جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا موقف ہے کہ یہ ناگزیر ہو گیا ہے
کہ اس سلسلے میں ایک قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ اسی طرح ہم سید علی گیلانی کے فارمولے کی پوری تائید کرتے ہیں اور پوری دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے تنازع کو تسلیم کیا جائے اور اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کے حل کا راستہ تلاش کیا جائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس طرح مطالبے سے ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ سفارتی جنگ تیز نہ کی جائے اور وزیر اعظم اپنی ضد چھوڑیں اور باقاعدہ وزیر خارجہ مقرر کریں، ایڈھاکزم کی بجائے ایک مستقل خارجہ پالیسی اختیار کی جائے اور اس مقصد کے لیے پارلیمانی وفود تشکیل دے کر جس میں قومی قیادت کو بھی شریک کیا جائے، سلامتی کونسل جو اقوام متحدہ کی ہے اس کے مستقل ممبران اور ان کے غیر مستقل ممبران کے ہیڈ کوارٹرز کا، ان کے دارالحکومتوں کا دورہ کیا جائے اور کشمیر کا مقدمہ اس مرحلے پر پیش کیا جائے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ثقافتی معاہدے ہیں اور بھارت کے ثقافتی طائفوں اور ناچ، رنگ اور رقص و سرود کے جو وفود پاکستان آتے ہیں ان پہ مکمل پابندی عائد کی جائے اور بھارتی فلموں کی تشہیر جو ہے کہ اسے بند کیا جائے اور اسی طریقے سے جو کیبل آپریٹرز بھارتی چینلز کو غلط بنیادوں پر چلاتے ہیں اور کیمرہ ان پر کنٹرول نہیں کر پا رہی، ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی نے اس چیز پر بھی آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم میڈیا مالکان سے بھی ملاقاتیں کریں گے، ہم پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے جتنے بھی منتظمین ہیں ان سے بھی وفود کی صورت میں ملیں گے، سوشل میڈیا کی ہماری ٹیمیں پہلے بھی متحرک ہیں اور ان تمام سرگرمیوں کو انشاءاللہ ہم منظم اور متحرک کریں گے تاکہ پوری دنیا کے سامنے ایک مثبت اور ایک جاندار پیغام پہنچ سکے۔ اور ہمیں اس چیز پر بھی افسوس ہے کہ کشمیر جیسے مسئلے میں جہاں بھارت کے مظالم انتہا پر ہیں، لیکن اگر میڈیا میں بعض پروگراموں کو بلیک آؤٹ کیا جائے، اس کی سرگرمیوں کو نہ دکھایا جائے تو یہ حقیقت میں یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ اور وہ قوتیں کہ جو پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلتی ہیں ان کو آشیرواد دینا، ان کی پشتیبانی کرنا، یہ پاکستان سے وفا نہیں ہے۔ اس لیے ہم مالکان سے بھی ملیں گے اور تمام منتظمین سے بھی ملیں گے اور اپنا موقف پیش کریں گے۔ آج اسٹیئرنگ کمیٹی نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ 31 جولائی کو ناصر باغ سے واہگہ بارڈر تک جماعت اسلامی کی طرف سے جو ایک بڑے کشمیر کارواں کا انتظام کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ تمام جماعتیں اس میں بھرپور شرکت کریں گی۔ اسی طرح انشاءاللہ 14 اگست کو جو یوم آزادی بھی ہے، لیکن جب کہتی ہے کشمیر اور کشمیر کانفرنس اور کارواں کے حوالے سے